السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسامہ، آپ دیکھ رہے ہیں الفجر۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت داتا علی حجویری کا 977واں عرس ہے۔ آپ افغانستان کے شہر سے لاہور میں آئے اور لاہور میں آپ کا وصال ہوا، اس مناسبت سے آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہمارے جو مہمان ہیں قاری منیر احمد اور سید غضنفر صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ دونوں سے میرا پہلا سوال ہے مزارات پر جانا کیسا؟ جی قاری منیر احمد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو مزارات جانا دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کی تعلیمات کی روشنی اور اتباع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، قبرستان جایا کرو، بلا شبہ یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبرستان اور مزارات میں فرق ہے۔ جہاں پہ قبرستان جانے کا تعلق ہے تو وہ بالکل مسنون اور شرعی عمل ہے، اور جہاں تک مزارات کا تعلق ہے تو وہ اس کی بندے کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی موت کو یاد لینے جا رہا ہے یا اس کی غرض و غایت کچھ اور ہے، اس کی نیت کے اوپر ہے۔ جی سید غضنفر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جس طرف ہم نے سفر کرنا ہے، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مقصد فرض ہو تو اس کی طرف سفر کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقصد سنت ہے تو اب سفر کرنا اس کی طرف سنت ہے، اور اگر وہ مقصد حرام ہے تو اب اس کی طرف سفر کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح کہ کسی آدمی پہ حج فرض ہو جائے تو اب اس مقصد کے لیے اس کا سفر کرنا بھی فرض ہوگا۔ اور اگر بندہ کسی چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے جانا چاہتا ہے، یہ مقصد حرام ہے، لہٰذا اب اس کی طرف سفر کرنا بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ تو قبور کی زیارت کے لیے جانا، مزاروں کی زیارت کے لیے جانا، یہ چونکہ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس کی طرف سفر کرنا بھی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر سال آپ شہدائے احد کے جو مزارات ہیں ان کی طرف بھی آپ تشریف لے جاتے تھے۔ سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ آپ کا عرس شریف بھی قریب آنے والا ہے، تو آپ کشف المحجوب شریف میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ اچھا، لفظ داتا، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ جی جی، قاری کہہ رہے ہیں مانگنا اور ان سے طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ اس پر کیا کہتے ہیں اسلام؟ جی جی، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عام طور پہ لوگ سنی جو ہے وہ داتا کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ داتا کا معنی دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، جی، اللہ کی ذات ہے، بالکل۔ تو داتا صاحب تو یہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور حیات، ظاہری طور پہ حیات بھی نہیں ہے۔ جی اب وصال بھی فرما چکے ہیں، تو ان کو داتا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے ایک بندے کو خدا کے ساتھ ملا دیا، جو اس کی صفت تھی اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مکتبہ فکر کا ہم بھی کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ ذات حقیقی ہے دینے والی، یعنی ہر بندے کو، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، رسول ہے، صحابی، اہل بیت میں سے ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، الغرض کوئی بھی ہے، اس کو دیتا اللہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگ لینا چاہیے اللہ سے، ان سے نہ مانگیں۔ دیکھیں، اللہ سے کوئی مانگتا ہے تو ہم روکتے نہیں ہیں کہ یار تو اللہ سے نہ مانگ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آیا کہ ان سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، سوال تو یہ ہے۔ جی، تو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کے دامن اللہ کی رحمتوں سے، نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان سے اس طرح مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے وسیلے سے عطا فرما دے، یا ہم ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ جی قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا
کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اللہ رب کریم نے تمام انبیاء سمیت تمام انسانوں کو، جیسا کہ سورہ فاطر میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ شیخ کیا نام ہے سید عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہنے کا، تو اس حوالے سے داتا فارسی کا ایک لفظ ہے. داتا کا جو معنی ہے وہ خزانے بخشنے والا ہے، اور ان کا نام گنج بخش بھی ہے اور ان کا نام رنج بخش بھی ہے. تو میں یہ بات ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، پیش کروں گا کہ آپ اگر ان کے مزار پہ جائیں، آپ زیارت کے لیے جائیں یا جیسے بھی جائیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں یہ عبارت کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے، مردمہ گویند کہ تو داتا گنج بخش، مردمہ گویند کہ تو داتا گنج بخش، ولیکن من یکہبا نادارم. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو داتا گنج بخش ہے، تو خزانے بخشنے والا داتا ہے، لیکن میں تو ایک دانے کا بھی جو ہے وہ محتاج ہوں، ایک دانے کا بھی مالک نہیں ہوں، میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسرا ان کا شعر ہے کہ نہ گنج بخشم نہ رنج بخشم، من گدا خدائے عالم، نہ میں خزانے بخشتا ہوں نہ کسی کو دکھ دیتا ہوں، میں تو اللہ کے در کا ایک منگتا اور فقیر ہوں. انہی کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور انہی کی عبارت یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بنایا ہے. کارسا کہہ رہے ہیں ان کی دربار پر جو انوار تجلیات ہو رہی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے کس طرح ثابت ہوگا؟ دیکھیں حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جس جگہ پہ بیٹھ کے، جس رامی در بیٹھ کے حضور سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور بالیقین فرمان رسول کے مطابق یہاں پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو جہاں پہ ذکر ہو وہاں تو رحمت ہو، جہاں پہ خود اللہ کا ولی آرام فرما ہو تو وہاں پہ رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، درباروں پر لڑکیاں آج کل عورتیں بھی آ رہی ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، وہاں لڑکیوں کی سپلائی کا کام بھی بڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے تو قائل ہیں کہ مزارات پہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے خواتین کے جانے کا، ٹھیک ہے، تو ہم منع کرتے ہیں کہ خواتین کا مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے. آگے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دور کی ہے نا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. جی کارسا آپ کیا فرماتے ہیں؟ خود ہی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ اور بن سنور کر وہ باہر نکلے. عورتوں کا مسجد میں جانا ٹھیک ہے؟ جی، مسجد میں جانے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے جانے سے منع نہ کرو. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہنے لگے ہم تو منع کریں گے، فتنے کا شکار ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور تو مجھے اپنی رائے پیش کر رہا ہے. تو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد نبوی کے اندر فجر اور عشاء کی نماز تمام صحابیات جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑھا کرتی تھی. تو یہ تو جائز ہے. اور قبرستان میں جانے کی اجازت دی ہے پردے کی حالت میں، اس لیے کہ تاکہ موت کو یاد کر سکیں، لیکن ایسی شکل میں جہاں کہ بن سنور کر میک اپ کر کے کہ دوسرے مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنے، وہاں منع ہے. کارسا آپ کے خیال سے مسجدوں میں جانا چاہیے عورتوں کو کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک عورتوں کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. ہمارے ائمہ نے اس سے منع کیا ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر جن کا تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے منع بھی کیا ہے خواتین کو. وہ صحابی رسول ہیں اور وہ ہم سے زیادہ فرمان رسول کو سمجھنے والے ہیں، تو انہوں نے فتنے کے اندیشے کے پیش نظر، اور وہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ زمانہ بڑا اچھا ہے، رسول اللہ کے زمانہ کے دس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے. تو آج کے دور میں کتنا فتنہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کارسا مجھے آخر میں ہم یہ سوال ادھورا نہ چھوڑیں. جی آپ بتائیں. جی ایک سوال ہے کہ ہمارے لیے حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے.
میں محترم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کسی کے لیے بلائق نہیں ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور رسول اس کا کسی کام کا فیصلہ کرتے تو کسی مومن مرد اور عورت کے لائق نہیں اس میں اپنی رائے کو اختیار دے، یہ ان کے لیے لائق نہیں۔ اور آخر میں فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ رسول کا کہنا نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم منع نہ کرو، ہم نعوذ باللہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھیں گے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آگے نہیں بڑھو۔ اور جہاں تک تعلق عبداللہ ابن عمر کی روایت کا تو کہیں بھی نہیں لکھا، ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں لکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا ہو۔ وہ تو ناراض ہو رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، اور موطا امام مالک میں اور دیگر جگہوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری زندگی کلام نہیں کی ہے اس وجہ سے کہ میں نے تمہیں نبی کا ارشاد پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی، اور پھر دیکھ لیں بعد والے دور تک سید عمر فاروق کے پورے دور میں حتیٰ کہ حضرت علی کے دور تک عورتیں مسجد میں جاتی رہی ہیں، نمازیں پڑھتی رہی ہیں شریعت میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کیسے منع ہو سکتا ہے، حدیث ہے اس پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سے زیادہ حدیث کو اور فرمان رسول کو صحابہ کرام جانتے ہیں، ائمہ مجتہدین جانتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا ہے خواتین کو آنے سے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی روکا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو وہ فقاہت، وہ عقل، وہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے یہ بات کی تو تب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کلام نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خواتین کو روکا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کنکریاں ماری عورتوں کو کہ یہاں پہ نہیں آنا، آپ نے منع کیا گیا، روکا گیا۔ حوالہ پیش کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں حوالہ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ، حوالہ وہ آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے۔ آخر میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جج میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اہل سنہ والجماعہ، یعنی جو صحیح اہل سنہ والجماعہ جماعت چلی آ رہی ہے، اہل حدیث ہے، ان کے نزدیک اس لیے درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا، نہ کہ اکیلی کسی قبر۔ تو جا سکتی ہے اکیلی قبر میں، اس کو مقصد ہو دعا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے فوج الگان سمجھ کر، تو ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے ہیں مجھے ایک بات ہے کہ جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بات ہے جس سے منع نہیں کیا تو وہ اس میں سب سے پہلے اجتہاد ہوتا ہے، اجتہاد کے بعد پھر جو ہے پھر علماء کا مطلب ہے فتویٰ ہوتا ہے، پھر قیاس ہوتی ہے، پھر اجماع ہوتا ہے، لیکن اس میں قیاس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے۔ شریعت نے کسی چیز کو منع نہیں کی، کیا وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نقصانات آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں نقصانات۔ شریعت نے جس کو منع کیا اس میں نقصان ہے، جس کو منع نہیں کیا اس کا نقصان نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں شریعت میں اگر شریعت نے ایسی نہیں منع کیا اس میں کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، لا تصد الرحال، کوئی بھی چیز ایسی جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، کیا وہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ایسے رہ کے کریں گے، آپ دیکھیں گے اس کے کرنے پر اگر دین دعوت پھیل رہی ہے، مؤثر ہے تو پھر کرے، اگر دین کو نقصان پہنچتا ہے پھر نہیں کریں گے۔ جی سید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ مزارات پر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے مزار کی طرف جانا ہے تو پاؤں کی طرف سے داخل ہوں، انٹر ہوں، اور پھر صاحب مزار کے دائیں طرف کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر ان کو سلام کہیں، سلام کے بعد فاتحہ شریف کہیں، دعا مانگیں، جو کچھ پڑھا ہے وہ ان کی روح کو اصال ثواب کریں۔ شریعت نے کسی چیز کو منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جانا چاہیے، جس چیز کو منع نہیں کیا کیا وہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ شریعت نے جس کو منع کر دی ہے اس کے بارے میں تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ اس کا رسول خاموش ہے، شریعت خاموش ہے، قرآن حدیث خاموش ہے، تو وہ اباحت ہے، وہ چیز مباح ہوتی ہے، لہٰذا کوئی بندہ اپنی رائے سے اس کو حرام یا مکروہ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، قاری منیر احمد صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ، اور سید غنظنفر صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے داتا علی اجویری نے افغانستان سے لاہور تک کا سفر طے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے اینکر پرسن محمد اسامہ کو الفجر کے ساتھ اجازت دیجیے۔